السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ تو ناظرین محترم، آج کے ویڈیو میں میں بہت بہترین خاص آپ لوگوں کے لیے ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر بگڑا ہوا کام آپ کا سنور جائے گا، کیونکہ یہ وظیفہ جو ہے یہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے۔ اور آیت کریمہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ آیت کریمہ کا جو انسان وظیفہ یا ورد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پھر بعد میں دعا کرتا ہے تو رب تبارک و تعالی آیت کریمہ کی برکت سے اس بندے کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے، کیونکہ یہ دعا جو ہے، یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ حضرت یونس علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک آپ جو ہیں رہے تھے، لیکن یہی آیت کریمہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تھا۔ تو ناظرین کرام، اب ذرا سوچیں کہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام رہے اور اس کی برکت سے جو ہے رب تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ تو اب ذرا سوچیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہ کتنا پاورفل وظیفہ ہے، کتنا مجرب اور کتنا ہی جو ہے بہترین وظیفہ آج آپ کے سامنے میں لے کر آیا ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وظیفہ بھی بہترین ہے اور وقت بھی جو ہے بہترین ہونے والا ہے۔ جو وقت میں آپ کو دینے والا ہوں، جس وقت آپ کریں گے اس وظیفے کو، انشاءاللہ جو وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت میں اللہ رب العالمین دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری بہنوں، دعا کو رب تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے، اور وہ کون سا وقت ہے؟ وہ تہجد کا وقت ہے۔ آپ کو معلوم ہے تہجد کی نماز کے بعد جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے سامنے میں فخر کرتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، دیکھو ساری دنیا سو رہی ہے لیکن یہ ایک میرا بندہ ہے یا بندی ہے، مجھے اٹھ کر یاد کر رہا ہے۔ اب بتاؤ، ذرا سوچو کہ جب اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے اس بندے کے لیے فخر کرے تو بتاؤ کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سارے بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن تہجد پڑھنے والوں کی دعا اللہ تعالیٰ جلد سے جلد قبول فرما لیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، تہجد کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن آئیے وظیفہ اور فضیلت بتانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ پورا اینڈ تک دیکھیں گے، اور ہمارے چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آئیے بتاتا ہوا چلوں تہجد کی نماز کیا ہے۔ تہجد کی نماز بہت بہترین نماز ہے۔ فرض نماز کے بعد اگر اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ نماز ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ جی ہاں میری بھائیوں، میری بہنوں، تہجد کی نماز آپ پڑھا کرو۔ تہجد کی نماز جو ہے اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ یا بندی اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے تہجد کے وقت یاد کرتا ہے، مطلب یاد کرنے کا کہ نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس بندے کی جو ہے ادا کو دیکھتا ہے، اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو آج میں نے سوچا کہ اس ویڈیو کے اندر جو ہے تہجد کی نماز کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور تہجد کی نماز کے بعد کا ایک وظیفہ جو آیت کریمہ کا وظیفہ ہے، آپ کو پڑھنا کیا ہے، اور اس وظیفے میں آیت کریمہ کے ساتھ ساتھ ایک سورت مبارکہ آپ کو اور بھی پڑھنا ہے، اور وہ سورت مبارکہ کون سی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر جو بہترین صورت ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ ناظرین کرام، بہت بہترین صورت مبارکہ ہے۔ تو آج جو ہے یہ سورہ کوثر اور آیت کریمہ، یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
تو یہ دو یعنی کہ ایک آیت کریمہ اور ایک صورت مبارکہ جو سورہ کوثر ہے، یہ دونوں کا جو ہے آپ کو وظیفہ کرنا، ایک ہی ساتھ میں وظیفہ کرنا ہے۔ اب ذرا سوچے تو صحیح کہ جب ایک ساتھ میں دو دو وظیفہ ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور وہ بھی تہجد کے وقت۔ آپ ذرا سوچیں، اندازہ لگائیں کہ تہجد کے وقت میرا رب دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ نماز تہجد کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو نیت باندھنی ہے، نیت کر لیے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، آپ کا نیت ہو گیا۔ زبان سے کہہ لینا، اگر کہتے ہیں تو اچھی بات ہے، مستحب ہے، لیکن اگر نہیں کہتے ہیں تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ آپ نے نیت دل سے کر لیا، وہی نیت جو ہے ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو نیت کرنے کے بعد جو ہے اب آپ کو کیا کرنا، آپ کو ثنا پڑھنا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ 2 رکعت کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ نیت کر لیے آپ نے، پھر ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد میں جو ہے آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ سورہ فاتحہ کے بعد میں جو ہے پھر آپ کو جو سورت مبارکہ یاد ہے وہ سورت مبارکہ آپ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد اسی طریقے سے دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھنا ہے، بلکہ آپ کو جو ہے ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ پھر سورت کوئی جو یاد ہے آپ وہ سورت ملا لیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کر جو ہے اب سلام پھیریں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ 12 رکعت مکمل نماز ادا کریں، اور اگر وقت کم ہے تو پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 4 بھی تہجد کی نماز ہوتی ہے، 6 بھی ہوتی ہے، 8 بھی ہوتی ہے، 10 بھی ہوتی ہے، لیکن لاسٹ کتنا 12 رکعت ہے۔ 12 رکعت کے بعد اگر کوئی بندہ نماز نفل پڑھتا ہے تو وہ تہجد نہیں کہلاتا ہے، یاد رکھ لیجیے گا، وہ تہجد کی نماز نہیں، پھر وہ جو ہے صلاۃ اللیل کی نماز کہلاتی ہے۔ 12 رکعت سے پہلے آپ نیت کرتے ہیں، 2 رکعت کی نیت کر رہے ہیں تو وہ تہجد ہے، پھر 4 وہ تہجد، 6 تہجد، 8 تہجد، 10 تہجد، پھر 12 تہجد۔ 12 کے بعد اگر جو ہے آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو بالکل بے شک پڑھ سکتے ہیں، وہ صلاۃ اللیل نماز کہلائے گی، یعنی نفل نماز، وہ تہجد کی نماز نہیں کہلائے گی۔ بہرحال اس طریقے سے آپ کو نماز پڑھ لینا ہے۔ نماز کے بعد میں جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اپنے چہرہ جو قبلہ کی طرف آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا چہرہ بھی قبلہ کی طرف ہے، اب آپ کو درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک کون سی آپ کو درود پاک پڑھنا ہے؟ درود ابراہیم پڑھنا ہے، یاد رکھ لیجئے، درود ابراہیم۔ درود ابراہیم کتنی مرتبہ؟ آپ کو 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیم پڑھ لینے کے بعد جو ہے اب آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ جو ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس طریقے سے آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 41 مرتبہ، یعنی کہ 41 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینا ہے۔ سورہ کوثر آپ نے پڑھ لیا، پھر اس کے بعد درود ابراہیم 3 بار 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے، آپ نے پڑھ لیا۔ پھر اس کے بعد اب آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ اب آیت کریمہ کتنی مرتبہ؟ آیت کریمہ 113 مرتبہ پڑھنا۔ جی ہاں میرے بھائیوں بہنوں، 113 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 113 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آپ نے پڑھ لیا۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے آخر میں درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ آپ نے سمجھ گئے کہ سب سے پہلے 3 بار یا 7 بار درود شریف، پھر جو ہے 41 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر پوری صورت، پھر جو ہے 7 بار یا 3 بار درود شریف، پھر اس کے بعد میں جو ہے 113 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر آخر میں درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھ لینے کے بعد میں جو ہے آپ کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ ناظرین کرام، آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ رب العالمین آپ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول فرمائے گا۔ لیکن یہ عمل جو ہے ہر ایک جائز مقصد کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ جو ہے جو بھی آپ کا جائز مقصد ہے آپ جائز مقصد کے لیے کیجئے، میرا رب تبارک و تعالیٰ جو ہے چاہے گا تو انشاءاللہ آپ کے جائز مقصد کو پورا فرمائے گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ جب وظیفہ کر رہے ہیں آپ ایک بوتل پانی بھی رکھ لیجئے، آپ اس پر دم کر دیجئے اور کسی بیمار آدمی کو 3 دن ریگولر پلائیے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین جو ہے ضرور اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ بہت بہترین وظیفہ آپ تک میں پہنچایا ہوں، بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔